ایک صورت ہے قتل کی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اسے دنیا میں آنے سے پہلے قتل کیا، وہ بھی قاتل ہے، یہ بھی قاتل ہے، اور اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ جیسے کسی کا حمل تھا، بچے کی ہارٹ بیٹ شروع ہو چکی تھی، دل کی دھڑکنیں ہونے لگی تھی، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں بچہ چاہیے ہم کو، ابورشن کروا دیا، قتل کا گناہ ہے، قتل کا گناہ ہے، کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے ایک جان کو، ایک زندہ جان کو مار دیا آپ نے، قتل کا گناہ۔ وہی چیز میں بتا رہا ہوں، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا بدلہ تو جہنم ہے، اور کتنے دن تک رہے گا یہ اللہ بہتر جانے۔ ہاں اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، مسائل آپ علماء سے اور مفتیان اکرام سے پوچھیں کہ بعض اوقات ایسے ہے کہ بچہ پیٹ میں کچھ ایسی حالات میں آ گیا کہ ماں، یعنی جو اس کی ماں ہے اس کی جان پر بنا سکتی ہے، یا بچے میں ڈیمیج ہے، فلاں فلاں بہت صورتیں ہیں۔ کچھ ایسے حالات ہوں گے جو ماہر طبیب اور ماہر حکیم کے کہنے سے ابورشن کرنے کی اجازتیں ہو سکتی ہیں، کچھ صورتیں ہوں گی، لیکن عام طور پر کہ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، میرا بچہ ابھی 1 سال کا ہے، دوسرا حمل ٹھہر گیا ہے، میں نہیں چاہتا، یہ سب صورتیں قتل کی ہیں، حرام کی ہیں۔ یاد رکھیں ان تمام چیزوں میں آج لوگ ملوث بھی ہیں اور اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، اور یہاں تو حالات چلیں قانونی جرم ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس کو معلوم کرنا، اس کے سیکس کو معلوم کرنا یہاں جرم ہے، لیکن باہر اس کو معلوم کرا لیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے UK میں یہ کہا کہ ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اسی حساب سے ہم لوگ تیاری کرتے ہیں۔ تو وہاں پر حالات تو ایسے ہیں کہ جو چیز نہیں چاہیے اس کو فوراً اسی وقت قتل کر دیا جاتا ہے، پیٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو 3 4 لڑکیاں اپنے پیٹ سے گرا چکے ہیں کہ نہیں اس بار ہمیں لڑکا چاہیے، ہم لڑکیوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ قتل جو ہے مکہ والے جو قتل کرتے تھے اس سے مختلف نہیں ہے۔ مکہ والے پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے کہ لڑکی اگر ہو تو گلا گھونٹ کر کے اس کو قبر میں ڈال دیتے تھے، لڑکی پیدا ہو۔ اور ترقی یافتہ دور میں اب پیدا ہونے کے بعد گلا نہیں گھونٹتے، ماں کے پیٹ میں ہی اس کو گلا گھونٹ دیتے، ختم کرتے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن کی آیت ہے سورہ تکویر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انشقاق میں، اذا السماء، سورہ تکویر، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اس والی صورت میں ایک آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن یہ جو بچے تم نے مارے تھے یہ غائب نہیں ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، یہ اٹھائے جائیں گے، یہ سب بچے کھڑے ہوں گے۔ یہ جو ناحق قتل کی گئی تھیں بچیاں ہوں یا بچے، یہ سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے مولا پوچھ ان سے کہ میرا گناہ کیا تھا جو انہوں نے میرا قتل کیا، میرا جرم کیا تھا، کس گناہ میں مجھے انہوں نے مارا تھا، بتا نہیں سکو گے۔ ارے وہ دنیا میں آنے سے پہلے مار دیا، اس کا گناہ کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا؟ تو یہ ایک قتل میں مبتلا ہے لوگ۔ ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرو میرے عزیزوں۔ اب یہاں پر حالات نس بندی کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کیا مسائل ہیں، یعنی بند کرانے کے جو آپریشن ہوئے ہیں یا جس طرح کے، اس کے لیے بھی شریعت اسلامیہ کہاں تک کی اجازت دیتی ہے۔ اب حالات قوانین ایسے بنائے جانے لگے ہیں کہ کمپلسری کر دیا جائے گا کہ تمہاری پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، تمہاری نسل میں زیادتی ہو رہی ہے، دوسروں کی گھٹتی جا رہی ہے، تم بند کرو۔ اگر بچے 2 سے زیادہ ہوں گے تو تم سے گورنمنٹ سہولتیں چھین لی جائیں گی، اسکول کے پرابلمز اور سیاست میں داخلہ ممکن نہیں، بہت ساری چیزیں یہ دھیرے 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 پابندی۔ جبکہ شریعت اسلامیہ میں بچوں کے پیدا ہونے نہ ہونے کا سارا انجام تمہارے نہ شوہر کے ہاتھ میں نہ بیوی کے ہاتھ میں۔ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم جس طرح تمہیں رزق دے رہے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے۔
تم کو کھلا رہے کہ نہیں رب تبارک و تعالیٰ؟ لوگ اپنی غریبی کے چکر میں ہیں، میرے پاس اسباب نہیں، بچے پیدا کروں گا کہاں سے کماؤں گا؟ تم کو کون کھلا رہا ہے؟ تم کہاں سے کھا رہے ہو؟ تو رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، نحن نرزقکم، ہم تم کو جس طرح رزق دے رہے ہیں وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی ہم کھلائیں گے جو تمہاری اولاد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جب رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے تو پھر قتل تو بنتا ہی نہیں۔ کس بات کا یہ مرڈر ہے، کس بات کا یہ جرم ہے؟ اب رہی بات، کچھ ایسے حالات اب پیش آ گئے کہ کچھ عورتیں جو سیزرین کے ذریعے سے بچوں کی ولادت جن کی ہوئی تو ان کے بچے دانیاں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں اور وہ بچہ پیدا کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی، تو اب وہ 3 کے بعد یا 4 کے بعد اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ پوزیشن آ جائے تو پھر وہی والی بات میں نے بتایا، مسلمان پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ جان بچانا فرض۔ اس قاعدے کے مطابق اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے تو بند کرا سکتی ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، لیکن یہ عام صورتوں میں نہیں جس کو فیشن بنا دیا گیا، ہم دو ہمارے دو۔ یہ فیشن اسلام میں یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ جوانوں سنو، حضور فرماتے ہیں تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم۔ حضور فرماتے ہیں اے نوجوانوں، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ تمہاری نسل کی کثرت پر میں قیامت کے دن فخر کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث۔ عیب کس بات کا ہے؟ عیب کس بات کا ہے؟ یہ تو ماڈرن کلچر اس طرح سے ڈالا گیا ہے ہمارے اندر کہ جس کے بچے زیادہ ہیں اس کو تانا مارو تاکہ وہ شرمندہ ہو جائے، دوسرا کوئی زیادہ بچے نہ پیدا کرے۔ میرے عزیزوں، پہلے تا مسئلہ یہ تھا کہ جس کی اولاد زیادہ ہوتی وہ پورے محلے میں فخر کرتا، جس کی اولاد زیادہ ہوتی۔ قرآن کی آیت آ گئی اس پر، عرب لوگ اس پر بہت زیادہ فخر کرنے لگے، کسی کے 40 ہیں، کسی کے 45 ہیں، کسی کے 30 ہیں، ایک بیوی سے نہیں، الگ الگ عورتوں سے۔ تو اس طرح کی اولاد کی کثرت پر عرب لوگ فخر کرنے لگے، تو قرآن کی آیت آ گئی، اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاولاد۔ اللہ نے فرمایا جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی یہی ہے، لہو و لعب، آپس میں فخر کرنا، اولاد کو زیادہ کر کے تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو۔ یہ انہی حالات کے لیے قرآن کی آیت آ گئی تھی کہ وہ زیادہ بچے پیدا کر کے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، اور آج حالات ایسے ہیں کہ کم بچے پیدا کر کے فخر کر رہے ہیں۔ میاں کون سی جوانی ہے تمہاری؟ کون سی مردانگی کی بات ہے؟ بچے کم کر لینا یہ فخر یہ انگریزوں کا ہے، یہ اب ماڈرن کلچر اس طرح سے بنایا گیا ہے۔ اولاد کی کثرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ قیامت میں میں تمہاری کثرت اولاد پر فخر کروں گا، جس کی اولاد زیادہ ہوگی اس کے فخر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اولاد زیادہ عطا کرے، یہ فرمایا گیا اسے نعمتیں بھی زیادہ ملتی، اسے نعمتیں زیادہ ہیں۔ اور ان میں سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کئی اولاد جنت میں جانے کا اس کا زینہ بن سکتی ہے۔ ایک مجرم ہو گیا، دوسرا ڈاکو ہو گیا، تیسرا چور ہو گیا، کوئی تو ہوگا جو اللہ والا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد میں سے کوئی نیک ضرور ہوگا۔ ہر باپ کو ایک بیٹا اس طرح دیا جائے گا